بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنی عبادتیں خدا نے واجب کی ہے وہ تمہارے عقل کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ تمہیں انسان کامل بنانے کے لیے۔ اتنا سخت ٹائم کیوں ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس عمل کی طرف جو تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا ہم کیا کریں مولانا صاحب، ہم کیا کریں کہ زندگی میں کامیاب رہے؟ کہا رزق چاہیے، نماز اول وقت، اولاد چاہیے، نماز اول وقت، عزت چاہیے، نماز اول وقت۔ اس وقت کیا ارادے کی مضبوطی، یہ نظم امر ہے، اپنے امور میں نظم پیدا کرنا، ڈسپلین پیدا کرنا۔ امام خمینی کا ٹائم فکس ہوتا تھا، واش روم جانے کا ٹائم فکس ہوتا تھا، انہوں نے باڈی کو ایسا مینٹین کیا کہ ہر ٹائم ان کا فکس ہوتا تھا۔ یہ جو ٹائمنگ کی فکسنگ ہے یعنی تو اپنے برین کے مسل کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے کہ جب آذان آئے تو تم نماز کی طرف جانا، مطلب ٹائم کا پابند کر رہا ہے۔ آپ چلے جائے جاپان میں، یہاں مسلمان نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے۔ پورا جاپان اپنی جاب پہ ایک تو سائیکل پہ جاتا ہے سفوکیشن سے بچنے کے لیے، یا تو پیدل جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی اندھیرا ہوتا ہے، پورے گھروں سے نکل کر وہ آفسوں میں جاتے ہیں۔ ابھی اندھیرا ہوتا ہے صبح ٹائم، جاپان میں صبح اندھیرا ہوتا ہے، سورج نکلتا نہیں ہے، دو یا تو جاب میں جاتے ہیں سائیکلنگ کے ذریعے سے یا پیدل جاتے ہیں۔ پورا جاپان۔ یہاں پاکستان میں کچھ لوگ نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، کچھ لوگ 11 بجے اٹھتے ہیں، کچھ لوگ 9 بجے اٹھتے ہیں۔ یہاں بلتستان میں زیادہ تر لوگ 10 بجے اٹھتا ہے۔ پھر آپ اور میرے لیے گندم کا مسئلہ نہیں ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ ہم نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ نظم امر نہیں ہے۔ وہ قومیں کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دو جو دنیا کے لیے رول ماڈل ہو۔ ہندو گاندھی کہتا ہے، گاندھی ہندو تھا، وہ کہتا ہے میں نے حسین سے سیکھا ہے، ہر صاحب عقل مجبور ہے کہ علی علیہ السلام اور حسین کو فالو کرے۔ ہم بھی اپنے کاموں میں نظم امر پیدا کریں، ہم ایک رول ماڈل بن جائے، تمہارے بچے تمہیں دیکھ کر فالو کرے اور رول ماڈل بن جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیسے لگی یہ ویڈیوز پچھلے ویڈیوز کی نسبت؟ امید ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، ان باتوں پر عمل کریں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں، اور قیمتی باتیں ہم نے کی ہے، اگر غور کرنے والوں کے لیے بہت اس میں فلسفہ ہے۔